اچھا، تو آج ہم ذرائع کی روشنی میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد اول کے دور کا جائزہ لے رہے ہیں۔ خاص طور پر اناطولیہ میں ان کی جو حکمت عملی رہی اس پر بات کریں گے۔ لگتا ہے شروع میں تو ان کی توجہ یورپ پر زیادہ تھی۔ جی بالکل، لیکن اناطولیہ کے حالات ایسے تھے کہ انہیں ادھر متوجہ ہونا پڑا۔ دیکھیں، 13ویں صدی کے بعد اناطولیہ کئی چھوٹی چھوٹی ترک ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ اچھا، ان میں سب سے اہم تھا کارامان قبیلہ۔ وہ خود کو سلجوکیوں کا جانشین سمجھتے تھے اور علاقے میں سب سے طاقتور ہونے کے دعوے دار بھی تھے۔ تو عثمانیوں اور کارامانیوں میں شروع سے ہی ایک مقابلہ تھا؟ بالکل، ایک کشیدگی تھی، دونوں میں ایک طرح کی رقابت تھی۔ تو سلطان مراد نے پہل کیا کیا؟ کیا انہوں نے امن کی کوشش کی؟ ہاں، انہوں نے سفارت کاری سے کام لیا۔ اپنی بیٹی نفیسہ خاتون، ان کی شادی کر دی کارمان کے امیر علاؤالدین سے۔ اوہ اچھا، تو اس سے کچھ فرق پڑا؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ تقریباً 10 سال تک امن رہا۔ یہ ایک کافی کامیاب سفارتی قدم تھا۔ لیکن ظاہر ہے یہ ہمیشہ تو نہیں چل سکتا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل مسئلہ تو وہی تھا کہ اناطولیہ کے ترکوں کا سردار کون بنے گا۔ دونوں فریق یہی چاہتے تھے۔ اسی دوران جو دوسرے ترک قبیلے تھے جیسے گرمیان، وہ کارامانیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے یوں سمجھے کچھ گھبرا رہے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ گرمیان کے سردار تھے سلیمان شاہ۔ انہوں نے سوچا کہ کارامانی حملوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ عثمانیوں سے اتحاد کر لیا جائے۔ اتحاد؟ کس طرح کا اتحاد؟ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی سلطان مراد کے بیٹے شہزادہ بایزید سے کرنے کی تجویز دی۔ اوہ، تو یہ رشتہ داری قائم کرنے کی کوشش تھی؟ جی، اور یہ تجویز مان لی گئی۔ 1378 میں یہ شادی ہوئی اور ذرائع بتاتے ہیں کہ بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ اچھا، اور جہیز میں کیا ملا؟ سنا ہے کافی کچھ ملا تھا۔ ہاں، جہیز میں گرمیان کا ایک بڑا حصہ اور کتاہیہ کا اہم قلعہ عثمانیوں کو دیا گیا۔ اس شادی میں اناطولیہ کی تقریباً سبھی ترک ریاستوں کے نمائندے اور مصر کا سفیر تک آئے تھے۔ واہ، یعنی شادی کے ذریعے علاقے بھی مل رہے تھے۔ بڑا زبردست۔ اور وہ بنو حمید والا کیا قصہ تھا؟ بالکل اسی طرح کا معاملہ تھا۔ بنو امید کے سردار حسین بے، وہ بھی کارامانیوں سے ڈرتے تھے، تو انہوں نے اپنے کئی اہم شہر جیسے آگ شہر، یالواج، بے شہر، سیڈی شہر، اسپارٹا، یہ سب عثمانیوں کو دے دیے؟ نہیں بیچے۔ 80,000 سونے کے سکوں کے عوض سلطان مراد کو فروخت کر دیے۔ خرید لیے؟ تو مطلب جنگ کے بغیر ہی علاقے حاصل ہو رہے ہیں، سفارت کاری، رشتہ داری اور اب خریداری بھی۔ جی بالکل، اس طرح عثمانیوں نے اناطولیہ میں اپنا اثر و رسوخ کافی بڑھا لیا بغیر کوئی بڑی جنگ لڑے۔ یہ تو بڑی ہوشیارانہ پالیسی لگتی ہے۔ لیکن کارامان کے ساتھ تو پھر بھی ٹکراؤ ہوا ہوگا، وہ اتنی آسانی سے تو نہیں مانے ہوں گے۔ ہاں، وہ تو ہونا ہی تھا۔ اصل مقابلہ تو انہی سے تھا۔ تو ہوا یہ کہ تقریباً 1387 میں جب سلطان مراد یورپ میں کسی مہم پر تھے، کارمان کے علاؤالدین نے موقع دیکھا اور حملہ کر دیا؟ جی، انہوں نے عثمانیوں کے شہر بے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اچھا، تو سلطان مراد کو جب پتہ چلا ہوگا تو یقیناً بہت غصہ آیا ہوگا۔ شدید غصہ۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ سخت برہم ہوئے اور فوراً ایک بڑی فوج لے کر اناطولیہ روانہ ہوئے۔ کتنی بڑی فوج تھی، کچھ اندازہ ہے؟ اندازہ ہے کہ 40 سے 70 ہزار کے درمیان، اور اس فوج میں صرف عثمانی نہیں تھے، ان کے بیٹے بایزید اور یعقوب تو تھے ہی، ساتھ میں بازنطینی اور سربیائی دستے بھی شامل تھے۔ اوہ، یعنی اتحادی بھی ساتھ تھے؟ جی، پھر کونیا کے قریب میدان جنگ میں سامنا ہوا۔ کارامانی فوج تقریباً 20,000 تھی۔ اور اس جنگ میں کچھ خاص ہوا؟ جی، اسی جنگ میں شہزادہ بایزید نے اتنی تیزی اور شدت سے حملے کیے کہ انہیں وہیں یلدرم یعنی بجلی کا لقب ملا۔ یلدرم بایزید، یہ لقب تو یہیں سے شروع ہوا۔ اچھا، تو جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ عثمانیوں کے حملے بہت شدید تھے، کارامانی فوج ٹک نہیں سکی، ان کی صفیں ٹوٹ گئیں اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور علاؤالدین؟ علاؤالدین نے بمشکل جان بچائی اور کونیا شہر میں جا کر پناہ لی۔ تو عثمانیوں نے کونیا کا محاصرہ کر لیا ہوگا؟ جی، محاصرہ کر لیا۔ اب یہاں سلطان مراد چاہتے تو علاؤالدین کو ختم کر سکتے تھے، اس کی ریاست پر قبضہ کر سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ وجہ تھی ان کی بیٹی نفیسہ خاتون، جو علاؤالدین کی بیوی تھیں۔
انہوں نے اپنے والد سے سفارش کی۔ اچھا، بیٹی کی سفارش پر مان گئے؟ جی، سلطان نے علاؤدین کو معاف کر دیا، لیکن ایک شرط پر کہ وہ سلطان مراد کو اپنا آقا تسلیم کرے گا اور اس کی ریاست بھی اسے واپس کر دی۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ یعنی سیاسی بصیرت بھی تھی اور شاید خاندانی مجبوریاں بھی؟ بالکل، یہ ان کی رحم دلی بھی ہو سکتی ہے یا سیاسی حکمت عملی کہ ایک کمزور ماتحت حکمران زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ بھی ذرائع میں آتا ہے کہ اسی دوران کسی نے انہیں ایک چھوٹی سی ریاست تکا پر حملے کا مشورہ دیا تو انہوں نے کہا شیر مکھیوں کا شکار نہیں کرتا۔ واہ، یعنی وہ بڑی مچھلیوں پر ہی نظر رکھتے تھے۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ اس سے ان کی ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ سلطان مراد اول نے اناطولیہ میں عثمانی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا، جنگ بھی، سفارتکاری بھی، رشتے بھی اور پیسے بھی۔ بالکل، انہوں نے اناطولیہ کے ترک قبائل کی آپسی دشمنیوں اور کمزوریوں کا بہت خوبی سے فائدہ اٹھایا، اور یہ کامیابیاں یورپ میں ان کی فتوحات کے ساتھ مل کر آگے چل کر عظیم عثمانی سلطنت کی بنیاد بنی۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اناطولیہ میں یہ معاملات ایک طرح سے سمیٹنے کے بعد سلطان مراد کی توجہ پھر سے یورپ کی طرف ہو گئی۔ جی، جہاں بلکان میں ایک بہت بڑی اور تاریخی جنگ یعنی جنگ کوسوو ان کی منتظر تھی۔ تو یہ واقعات ہمیں دکھاتے ہیں کہ کیسے ایک حکمران کو بیک وقت کئی محاذوں پر چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔ بالکل، اور یہ بھی کہ کیسے ذاتی تعلقات جیسے یہاں بیٹی کا کردار بعض اوقات بڑی ریاستی پالیسیوں اور فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ طاقت، سیاست اور انسانی رشتوں کا ایک بڑا پیچیدہ جال ہے۔ صحیح کہا، واقعی بہت سے پہلو ہیں اس دور کے جن پر غور کیا جا سکتا ہے۔